الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. مسلمان گرامی دوستوں اور ساتھیوں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز یعنی قیام اللیل پڑھ رہے تھے، اکیلے پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس رات میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں موجود تھا، تو جب دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام اللیل کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھی. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ بقرہ شروع کی. تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ میرے دل میں طرح طرح کا وسوسہ آ رہا تھا، خیال آ رہا تھا کہ کہیں میں نے غلط تو نہیں کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر کے اللہ کے نبی سورہ بقرہ شروع کر دی ہے. سورہ بقرہ تقریباً 2.25 پاروں میں مشتمل ہے. اب کیا ہوگا؟ ایک ایسا خیال جیسا آتا ہے کہ انسان کو، ایسا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی آیا. لیکن کہا کہ چلو ہو سکتا ہے اللہ کے نبی نے سورہ بقرہ شروع کی ہے تو کچھ آیتوں پر جو ہے رکوع کر لیں گے، 100 آیت پڑھ کے رکوع کر لیں گے. تو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ پڑھتے جا رہے ہیں. سورہ بقرہ مکمل ختم ہو گئی. سورہ بقرہ مکمل ختم ہو گئی. ہم نے کل تراویح پڑھی، آج پڑھی، ابھی بھی سورہ بقرہ ختم نہیں ہوئی ہے. کل بھی پڑھی، آج بھی پڑھی، لیکن سورہ بقرہ بھی ختم نہیں ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات جب قیام کر رہے تھے تو سورہ بقرہ ختم. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب رکوع کریں گے، لیکن اس کا الٹا ہو گیا. رکوع کرنے کے بجائے آپ نے سورہ نساء پڑھنی شروع کر دی. ترتیب یہی ہے، پہلے سورہ بقرہ ہے، پھر سورہ آل عمران، پھر سورہ نساء ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ کے بعد سورہ نساء شروع کر دیتے ہیں. سورہ نساء پڑھتے جا رہے ہیں. حذیفہ کہتے ہیں میرے ذہن میں، دل میں خیال آ رہا ہے، یعنی ہمارے آپ کی زبان میں کہاں پھنس گیا یار آج، ہے نا، کہ اتنا لمبا قیام ہو رہا ہے، آج تو گاڑی اٹک گئی ہمارے اپنی زبان میں. بہرکیف حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء پڑھی اور سورہ نساء بھی مکمل ہو گئی. سوچا اب رکوع کریں گے، نہیں، واپس وہ آل عمران پہ آ گئے. پھر سورہ آل عمران آپ نے شروع کی. اللہ اکبر. سورہ آل عمران بھی مکمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. ایک رکعت ہے، پہلی رکعت ہے. سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ آل عمران، یہ تینوں سورتیں تقریباً 5.25 پاروں پہ مشتمل ہے. ایک رات کی بات ہے اور پہلی رکعت کی بات ہے. آپ نے تقریباً 5 پارے پڑھے اور ایسے نہیں پڑھے روانی کے ساتھ جیسے پانی بہتا ہے یا علم تعلم، نہیں، ایک ایک حرف پر ٹھہر کر ورتل قرآن ترتیلا کے تحت پڑھتے تھے. اور آپ کا انداز پڑھنے کا کیسا ہوتا تھا؟ تسبیح کی آیات سے گزرتے تو رکتے تسبیح بیان کرتے، جنت کی آیات سے گزرتے رکتے اللہ سے جنت کا سوال کرتے، جہنم کی آیات سے گزرتے رکتے اللہ سے جہنم کی پناہ مانگتے. ان ساری چیزوں کے ساتھ آپ پڑھ رہے تھے. سوچو کتنا وقت لگا ہوگا. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 5.25 پارے پر مشتمل ایک رکعت پڑھی. پھر جا کے آپ نے رکوع کیا. پھر رکوع کیا. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رکوع بھی آپ کا کیسا تھا؟ کتنا لمبا تھا؟ جتنا لمبا آپ کا قیام تھا تقریباً اتنا لمبا آپ کا رکوع تھا. آگے بھی سجدہ بھی ویسے ہی تھا. میں بات یہیں پر ختم کر رہا ہوں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام دوستو دیکھو کیسا رہتا تھا. یاد رکھو، اللہ کی قسم ہے، جس دن اس دل میں
اللہ کا ایمان، اللہ پر جو ایمان ہے نا پختہ ہو جائے گا، اور جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، مستحکم ہوگا، اللہ والے بن جاؤ گے، واللہ کیسا ہو، واللہ کیسا ہو، یہ ایسے ایسے قیام میں آپ کو سکون ملے گا، لذت ملے گی، مزہ آئے گا۔ پیر دکھتا ہے دکھے، تکلیف ہوتی ہے ہوئے، لیکن جب قرآن پڑھا جاتا ہے نا، میرا واللہ، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اللہ مجھے ریاکاری سے بچائے، واللہ اللہ ریاکاری سے بچائے، ہم سب کی حفاظت کرے۔ حفاظ کرام جب قرآن پڑھ رہے تھے نا، میں تو یہی دعا کر رہا تھا کہ رکو نہ کرے، رکو نہ کرے، پڑھتے جائیں۔ واقعی ایسا لطف آتا ہے اللہ کا کلام، اگر کوئی واقعی نشیب افراد کے ساتھ پڑھتا ہے بڑا مزہ آتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میں کہنا یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ زیادہ پریشان نہ ہو، یہ ہم کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں، اور انشاءاللہ آگے چل کر کے آہستہ آہستہ ہمارے حفاظ کرام جو جس انداز سے پڑھ رہے ہیں، ان کو ایسی ہی عادت ہے ساؤتھ وغیرہ میں پڑھنے کی۔ ہمارے یہاں تھوڑا سا رفتار تھوڑی ہوتی ہے، اور ہم ایک پارہ قریب 1 گھنٹے میں ختم کر لیتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ آپ کے ماحول میں ان کو ڈھلنے میں ٹائم لگے گا، وقت لگے گا، آہستہ آہستہ انشاءاللہ 1 گھنٹے 5-10 منٹ میں انشاءاللہ ایک پارہ بھی ہم کور کر سکتے ہیں۔ تو آپ کیسا چاہتے ہیں؟ جیسا چل رہا ہے ویسا چاہتے ہیں، یا 1 گھنٹے میں ختم کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں، جیسا چل رہا ہے ویسے، تب تو پھر اور ماشاءاللہ، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، اللہ قبول فرمائے۔ اب دیکھیے، میں بھی آپ کے وقت کا خیال کر رہا ہوں، درس میں بھی پچھلے سالوں میں کم سے کم 15 منٹ کا دیا کرتا تھا، لیکن آپ کا خیال کرتے ہوئے میں بھی درس کو جو ہے مختصر کر دے رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس لیے تاکہ ہمیں حوصلہ آئے، ہمیں ہمت ملے، مجھے بھی آپ سب کو۔ انشاءاللہ کل اور حدیثیں سناؤں گا میں آپ کو اسی حوالے سے، تاکہ ہم سب مل کر کے انشاءاللہ اس رمضان میں سکون کے ساتھ لمبا قیام کریں گے انشاءاللہ۔ اور جیسے کر رہے اتنا ہی کریں، اس سے لمبا نہیں بڑھے گا انشاءاللہ، نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں شیخ کیا بولنے جا رہے ہیں، اب آگے لگتا اور لمبا ہونے والا، اور لمبا انشاءاللہ نہیں ہوگا، جتنا ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ اسی پہ رہے گا۔ اب آئیے، ہم نے جو دوسرا پارہ پڑھا ہے، دوسرا پارہ بھی تقریباً ختم ہو گیا، تیسرے پارے میں داخل ہو چکے ہیں، لیکن وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے وضاحت کروں، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ سورہ بقرہ کے اندر دوسرا جو پارہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا ذکر کیا ہے۔ قبلہ جو پہلے بیت المقدس کی طرف تھا، رخ وہاں پر کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت تھی کہ قبلہ بدل جائے، کہاں رخ ہو جائے؟ خانہ کعبہ کی طرف ہو جائے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق کیا کیا؟ قبلے کو تبدیل کر دیا، بیت المقدس سے رخ خانہ کعبہ کی طرف ہو گیا۔ اور آج بھی آپ جا کے دیکھیں مدینے میں مسجد قبلتین موجود ہے، مشہور وہی ہے کہ نماز کے دوران قبلہ چینج ہو گیا تھا، اور ابھی بھی میں جا کر آیا تو میں نے اس کے پہلے دیکھا بھی نہیں تھا، کہتے ہیں کہ جو پہلا قبلہ تھا اس کا ایک نشان بھی لگا ہوا ہے مسجد قبلتین میں۔ تو بہرکیف یہ جو بتانا چاہ رہا ہوں اصل وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورہ بقرہ کے دوسرے پارے کے پہلے میں جو تحویل قبلہ کا ذکر کیا ہے کہ قبلہ یہاں سے وہاں ہو گیا نا، تو اس سے پہلے کیا واقعہ گزرا ہے؟ قوم یہود کا گزرا ہے نا، تلک امت قد خلت، یہ امت تھی جو گزر گئی، اب اللہ ان کو ہٹایا ہے، تلک قد خلت گزر گئی، اب ان کو ہٹایا اور تحویل قبلہ کا ذکر کر کے اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے امت مسلمہ، ہم نے یہودیوں کو ہٹایا ہے، ہم نے ان کو ہٹایا، اب ہم تمہیں لا رہے ہیں۔ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ ذہن بنا، قبلہ تبدیل ہوا بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف، اب یہ ذمہ داری، فرض منصبی، یہ کوچا مقام، بڑا مقام، خیر امت کا مقام، امت وسط کا لقب، یہ ہم اب کس کو دے رہے ہیں؟ امت محمدیہ کو دے رہے ہیں۔ یہودیوں کو ہٹا کر اللہ نے مقام بلند کس کو دیا؟ ہم اور آپ کو دیا۔ اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے۔ اس سورہ کی اس آیت کے حوالے سے ایک حدیث ہے، اس کو سنا دوں پھر بات ختم کر دیتے ہیں، کہ اسی پہ ختم کر دیں، یہ حدیث سنا دوں، جیسا آپ لوگ کہیں گے ویسا۔ سورہ بقرہ کی جو آیت ہے، آیت نمبر 143، جس میں کہا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ،
کہ آپ کو امت وسط بنایا ہے تاکہ لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے۔ اس کا پس منظر یا اس کی سلسلے میں جو حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التفسیر میں اس آیت کی تفسیر میں حدیث نقل فرمائی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سارے لوگوں سے سوال کرے گا، یہاں تک کہ نبیوں سے بھی اللہ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا کہ میرا پیغام، میری دعوت، میری توحید کا سبق دنیا والوں کو بتاؤ، سکھاؤ، سمجھاؤ، کیا تم نے یہ کام کیا کہ نہیں کیا؟ دعوت کا کام کیا کہ نہیں کیا؟ یہ اللہ سارے نبیوں سے پوچھے گا۔ تو مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے سوال کرے گا، نوح علیہ السلام سے پوچھے گا، اے نوح میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا، بتاؤ میرے بندوں کو تم نے میرا پیغام سنایا؟ نوح علیہ السلام کتنے سال کام کیے؟ نوح علیہ السلام کہیں گے اللہ ہاں میں نے بتایا ہے، اللہ میں نے دن میں بھی سمجھایا، رات میں بھی سمجھایا، اکیلے بھی سمجھایا، اجتماعی طور پر بھی سمجھایا، اللہ خلوت میں بھی سمجھایا، جلوت میں بھی سمجھایا، تنہائی، اللہ ہر لحاظ سے میں نے سمجھایا، اور اللہ ایک دو دن نہیں، میں نے 950 سال تک سمجھایا ہے۔ لیکن میری اس دعوت کے نتیجے میں قوم کے لوگ کیا کرتے تھے؟ بھاگتے چلے جا رہے ہیں، کان میں کپڑے ڈال لے رہے، میری بات کو نہیں سن رہے، اللہ میں نے سمجھایا ہے۔ نوح علیہ السلام اپنا ایک دعویٰ کریں گے میں نے سمجھایا ہے، لیکن یاد رکھو قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن جب اللہ حساب کتاب لینے بیٹھے گا نا، اس قدر غصے میں ہوگا، اس قدر غصے میں ہوگا کہ اللہ کو اس سے پہلے نہ غصہ کبھی آیا ہوگا نہ اس کے بعد کبھی آئے گا، اور سب کو پتا ہوگا آج جس کے حق میں کوئی برا فیصلہ ہو گیا وہ بچنے والا نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام جب کہیں گے اے اللہ میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا تھا، اور وہ دن ایسا دن ہوگا جس دن ہر ایک کو صفائی میں کہنے کا موقع دیا جائے گا، ایسا نہیں کسی پہ ظلم ہو جائے گا، پوچھا نہیں جائے گا، ہر ایک کو پوچھا جائے گا کہ یہ صحیح ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم سے اللہ پوچھے گا یہ بتاؤ یہ میرا نبی جو نوح کہہ رہا ہے کیا سچ کہہ رہا ہے؟ کیا تمہارے پاس یہ آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ اس نے میرا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ قوم نوح اللہ کے غیظ و غضب کو دیکھ رہی ہوگی، اللہ کے غصے کو دیکھ رہی ہوگی، اور جانتے ہیں کہ نوح نے سمجھایا ہے، اس کے باوجود وہ قوم ایک جھٹکے میں انکار کر دے گی، کہا کہ کہیں گے نہیں اللہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا۔ اب کیا ہوگا؟ اب اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے کہیں گے اے نوح دعوت تم نے کیا ہے، دلیل تم دو، تم کہہ رہے ہو نا کہ میں نے سمجھایا ہے، قوم تو انکار کر رہی ہے، تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ اب یہاں دیکھیے اللہ پوچھے گا نوح علیہ السلام سے تمہارے پاس کوئی پروف ہے، کوئی گواہ ہے، کوئی شاہد ہے جو تمہاری گواہی دے کہ تم نے واقعی سمجھایا ہے؟ اس وقت نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں اللہ میرے پاس گواہ ہے۔ کون ہے تمہارا گواہ؟ اللہ کے سامنے کہیں گے اللہ میرا گواہ یا میرے گواہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی یہ امت گواہی دے گی کہ میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ اکبر! یہ اعزاز، یہ منصب، یہ امتیاز، یہ شرف، یہ فخر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دیا ہے کہ ہم کل سارے انبیاء کے حق میں انشاءاللہ شہادت دینے والے، گواہی دینے والے، اللہ تیرے سارے نبیوں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچایا ہے، ہم اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کیونکہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اس کے ذریعے ہمیں پتا چلا ہے، یہ گواہی ہم دیں گے، اور پھر ہم اپنی گواہی میں کتنے سچے ہیں۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ ہاں اللہ میری امت جو گواہی دے رہی ہے ان کی گواہی درست ہے، سچ ہے۔ یہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے قوم یہود کو ہٹا کر کے ہمیں اور آپ کو یہ منصب دیا۔ کیا معمولی امت ہیں آپ؟ آپ کا مقام، آپ کا منصب، آپ کا رتبہ، آپ کا درجہ، آپ کا مرتبہ بہت بلند، بہت اونچا ہے، آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھیے امت مسلمہ، امت محمدیہ جس میں میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو یہ شرف حاصل ہے، اس دنیا میں جتنی بھی امتیں آئی ہیں ان ساری امتوں میں سب سے بہتر آپ ہیں، سب سے بہتر آپ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے امت وسط کہا، خیر امت کہا ہے، سب سے بہتر ہے۔ لیکن یاد رکھو جب سب سے بہتر ہوتے ہیں نا تو اس سے زیادہ ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ اب ذمہ داری وہی ہے کہ اللہ کے دین کی حفاظت کریں، اللہ کے دین کو عام کریں۔
انشاءاللہ اس کے بعد جو باتیں ہیں ذہن میں وہ آگے آتی رہیں گی. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو، ہم جو کچھ بھی رمضان کے مہینے میں عبادتیں کر رہے ہیں، کچھ سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اے اللہ تعالیٰ تو اسے قبول فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما اور ہمیں دنیا میں عزت کے ساتھ رکھنا، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.